بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے ایک عبرتناک واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی سرگزشت بیان کی گئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقوع پذیر ہوئی۔ یہ واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ طالوت جو کہ بنی اسرائیل کے لشکر کا سربراہ تھا اور جالوت جو کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کی پہلوانی کا شعرا عام تھا۔ جالوت کو کس نے قتل کیا اور کیسے قتل کیا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیت اور روایات کے روشنی میں طالوت اور جالوت کے واقعے کو بیان کریں گے۔ قوم یہود فرعون کے زیر اثر رہ کر بنی اسرائیل کمزور و ناتواں ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانشمندانہ رہبری کے نتیجے میں انہیں اس افسوسناک حالت سے نجات ملی اور انہوں نے قدرت و عظمت حاصل کر لی۔ اس پیغمبر کی برکت سے خداوند عالم نے انہیں بہت سی نعمات سے نوازا۔ ان نعمات میں سے ایک صندوق عہد بھی تھا۔ یہودی اپنے لشکر کے آگے اسے اٹھائے رکھتے تھے، اس سے ان میں ایک طرح کا سکون قلب اور روحانی طاقت پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ قدرت و عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک حاصل رہی، لیکن یہی کامیابیاں اور نعمتیں رفتہ رفتہ ان کے غرور اور تکبر کا باعث بن گئی اور وہ قانون شکنی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں انہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ وہ اپنی قدرت و عظمت کھو بیٹھے اور صندوق عہد بھی ہاتھ سے گوا بیٹھے۔ اس قدر پراگندگی اور اختلاف کا شکار ہوئے کہ چھوٹے سے چھوٹے دشمنوں سے بھی دفاع کے قابل نہ رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا اور ان کی اولاد کو غلام اور قیدی بنا لیا۔ کئی برس تک یہ کیفیت رہی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی نجات اور ارشاد و ہدایت کے لیے حضرت شمائیل علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل بھی دشمنوں کے ظلم و جور سے تنگ آ چکے تھے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، لہٰذا حضرت شمائیل کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے رہبر اور امیر مقرر کر دیں تاکہ وہ اس قیادت میں ہم آواز اور ایک جان ہو کر دشمن سے جنگ کریں اور عزت بحال ہو سکے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام ان کی اندرونی کیفیات اور سست ہمتی سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب جہاد کا حکم آئے تو تم کہیں امیر کے حکم سے روح گردانی نہ کرو اور دشمن سے مقابلے اور جنگ سے پہلو تہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امیر کے حکم سے منہ پھیر لیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے دریغ کریں، حالانکہ دشمن ہمیں ہمارے وطن سے نکال چکا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کر چکا ہے اور ہماری اولاد کو قیدی بنا چکا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 246 میں ارشاد ہوتا ہے، بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنی بیماری کی تشخیص کر چکے ہیں اور اب انہیں ایک طبیب کی ضرورت ہے، گویا وہ اپنی پسماندگی کے راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت شمائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا۔ وہی ہوئی، خداوند متعال نے فرمایا، میں نے طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند میں نے ابھی تک طالوت کو نہ دیکھا ہے نہ اسے پہچانتا ہوں۔ ارشاد ہوا، ہم اسے تمہاری طرف بھیجیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو فوج کی کمان اس کے حوالے کر دینا اور علم جہاد اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ طالوت کون تھے؟ طالوت ایک بلند قامت اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوطی اور قوی اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت زیرک، دانشمند اور صاحب تدبیر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام طالوت کو بھی ان کی طولانی قد کا سبب قرار دیا ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھے۔ اپنے والد کے ساتھ دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے، والد کے چوپاؤں کو چراتے اور زراعت کرتے تھے۔ ایک دن کچھ جانور بیابان میں گم ہو گئے۔ طالوت اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کی تلاش میں کئی دن تک سرگردہ رہے۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شہر صوف کے قریب پہنچے۔ ان کے دوست نے کہا کہ ہم تو حضرت شمائیل علیہ السلام کے شہر صوف میں آ پہنچے ہیں، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی کے سائے میں اور ان کی رائے کی روشنی میں ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت شمائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب حضرت شمائیل علیہ السلام اور طالوت نے ایک دوسرے کو دیکھا تو گویا دل مل گئے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے اسی لمحے طالوت کو پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے خدا نے ان لوگوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت نے اپنی کہانی سنائی تو حضرت شمائیل علیہ السلام کہنے لگے، وہ چوپائے جو اس وقت تمہاری بستی کی راہ پر ہیں اور تمہارے باپ کے باغ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے بارے میں فکر نہ کرو، میں تمہیں اس سے کئی بڑے کام کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ خدا نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے مامور کیا ہے۔
तालूत पहले तो इस प्रोग्राम पर हैरान हुए और फिर उसे सादत समझते हुए कबूल कर लिया। हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, खुदा ने तालूत को तुम्हारी क़यादत सौंपी है, लिहाजा जरूरी है कि तुम सब उसकी पैरवी करो। अब अपने दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयारी कर लो। बनी इसराइल के नजदीक तो हस्ब नस्ब और सिरवत के हवाले से कई खसूसियात फरमा रवां के लिए जरूरी थी और इनमें से कोई चीज भी तालूत में दिखाई न देती थी। इस इंतखाब व तकर्रुर पर वो बहुत हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि उनके अकीदे के बरखिलाफ वो ना तो लावी की औलाद में से थे जिनसे नबी होते थे, ना यूसुफ और यहूदा के खानदान से थे जो गुज़श्ता ज़माने में हुक्मरानी करते थे, बल्कि उनका ताल्लुक तो बिन्यामीन के गुमनाम खानदान से था और फिर वो माली तौर पर भी मजबूत नहीं थे। उन्होंने एतराज किया कि वो कैसे हुकूमत कर सकता है कि जबकि हम इससे ज्यादा हकदार हैं। हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम कहते थे कि ये बहुत इज्तबा कर रहे हैं। कहने लगे कि उन्हें खुदा ने तुम पर अमीर मुकर्रर किया है। नीज क़यादत के लिए उनकी अहलियत और लियाकत की दलील ये है कि वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा ताकतवर है और रूहानी ताकत में भी सबसे बढ़कर हैं। इस लिहाज से वो तुम सब पर बरतरी रखते हैं। बनी इसराइल ने खुदा की तरफ से उसके तकर्रुर के लिए किसी निशानी या अलामत का मुतालबा कर दिया। इस पर हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम बोले, अंबिया बनी इसराइल की यादगार ताबूत संदूके ओहद जो जंग में तुम्हारे लिए इत्मीनान और वलवले का बाइस था, तुम्हारे पास लौट आएगा और उसे तुम्हारे आगे आगे चंद फरिश्तों ने उठा रखा होगा। कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 248 में इरशाद होता है, और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि संदूके ओहद उनके सामने आ गया। ये निशानी देखकर उन्होंने तालूत की सरबराही कबूल कर ली। तालूत ने लश्कर की क़यादत का बेड़ा उठाया। उन्होंने थोड़ी ही मुद्दत में अमूरे सल्तनत की इंजाम दही और फौज की तंजीम नौ के सिलसिले में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। फिर आपने फौज को दुश्मन से मुकाबले की दावत दी। दुश्मन ने उन पर हर चीज को खतरे से दो चार कर रखा था। तालूत ने ताकीद करते हुए कहा कि मेरे साथ वो लोग चलें जिनकी सारी तवज्जो जहाद पर मरकूज रह सके, जिनकी सेहत नाकिस हो और जो दरमियान में ही हिम्मत हार बैठने वाले होंगे इस जंग में शिरकत न करें। बहुत जल्द ज़ाहिरन एक कसीर तादाद और ताकतवर फौज जमा हो गई और वो दुश्मन की तरफ चल पड़े। सूरज की तपिश थी। गर्मी में चलते चलते उन्हें सख्त प्यास लगी। तालूत खुदा के हुक्म से उन्हें आजमाना चाहते थे और उनकी ततहीर भी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जल्द तुम्हारे रास्ते में एक नहर आएगी, इसके जरिए खुदा तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जो लोग इसमें से सैर होकर पानी पिएंगे उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता जो थोड़ा सा पानी पिएंगे वो मेरे साथी हैं। उनकी नजर नहर पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुए। जल्दी से वहां पहुंचे, खूब सैर होकर पानी पिया। थोड़े से फौजी अपने ऐदो पैमान पर कायम रहे। तालूत ने देखा कि उनकी फौज की अक्सरियत बे इरादा और कमजोर ऐदो पैमान की हामिल है और उसमें थोड़े से साहिब ईमान अफराद मौजूद हैं। उन्होंने बेकायदा और नाफरमान अक्सरियत को छोड़ दिया और इन्हीं कम तादाद साहिब ईमान को साथ लिया और शहर से गुजरकर मैदान जंग की तरफ पेशकदमी जारी रखी। तालूत की फौज ने अपनी कम तादाद देखी तो परेशान और वहशत ज़दा हुए। फौजियों ने उनसे कहा, हम में तो इस ताकतवर फौज का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका दिल खुदा की मोहब्बत से मामूर था। वो दुश्मन की फौजी कसरत व कुव्वत और अपनी थोड़ी तादाद पर हरासा न हुए और कमाल शुजाअत से तालूत से कहने लगे, आप जो मसलियत समझते हैं हुक्म दीजिए, हम हर मकाम पर आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह कम तादाद के बावजूद दुश्मन से जहाद करेंगे, क्योंकि ये तो कई मरतबा हो चुका है कि कम तादाद खुदा के इरादे व मशीयत के सहारे कसीर तादाद पर गालिब आई है और खुदा इस्तकामत वापा मर्दी दिखाने वालों के साथ है। तालूत इन कम तादाद अहले ईमान मुजाहिदीन के साथ आमादा कारजार हुए। इन लोगों ने दरबार इलाही से कामयाबी की दुआ की। जंग की आग भड़क उठी। जालूत का लश्कर बाहर निकला। लश्करों के माबैन मुबारिज तलबी हुई। फिर लश्कर में से एक पहलवान निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ जिसका नाम जालूत था। किताब सुमाइल में इसका नाम जाति जूलियत जिक्र किया गया है। इसका कद 9 फुट से ज्यादा लंबा था। उसने हिफाजत के लिए पीतल की कई चीजें पहन रखी थी। सर पर खुद धड़ पर जीर बख्तर जो 57 किलोग्राम वजनी थी और पिंडलियों पर बख्तर और कंधों पर पीतल के शमशीर लटकी हुई थी। जालूत ने अपना मुकाबिल तलब किया और कहा, ऐसा शख्स मेरे सामने लाओ जो मुझसे लड़ने के काबिल हो। यह सुनकर जनाब तालूत ने बनी इसराइल से कहा
کہ تم میں کون ایسا ہے جو اس کے مقابلے کے لیے جائے۔ جالوت چونکہ فن سپاہگری میں مشہور تھا اور اس کی بہادری کا شعرا تھا، اس کی بارود پکار نے دلوں کو لرزا دیا۔ میدان میں جانے کی جرت کسی میں نہ رہی، کوئی بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر جناب طالوت نے فرمایا کہ جو اس سے جنگ کر کے کامیاب ہوگا، آدھا ملک میں اسے دے دوں گا اور اپنی لڑکی سے اس کی شادی بھی کر دوں گا۔ اس کے باوجود کوئی بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند متعال نے حضرت شمائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ جالوت کو وہ بندہ قتل کرے گا جس کے جسم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذرا فٹ آ جائے گی، اور وہ فرزندان لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہوگا، اور اس کا نام داؤد فرزند عیشا ہوگا۔ عیشا کے 10 بیٹے تھے اور داؤد سب سے چھوٹے تھے۔ بالآخر انہوں نے حضرت شمائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ صندوق لاؤ جو تمہاری تائید میں آسمان سے اترا ہے۔ جب وہ صندوق لایا گیا اور اسے کھولا گیا تو اس میں ایک زرہ نکلی۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زرہ جس کے جسم پر ٹھیک آ جائے گی وہ جالوت کا قاتل ہوگا۔ چنانچہ یہ زرہ نمایاں افراد کے جسم پر منطبق کی گئی مگر کسی کے جسم پر ٹھیک نہ آئی۔ تو حضرت شمائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عیشا کے فرزندوں کو طلب کرو۔ جب وہ طلب کیے گئے تو ان کے جسم پر یہ ذرا ٹھیک نہ اتری۔ تو انہوں نے کہا ان کے 10 بیٹوں میں ایک اور فرزند بھی ہے جس کا نام داؤد ہے، اسے بھی بلاؤ۔ جب وہ ان کو بلانے گئے، داؤد اپنے والد کی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ پھر جب وہ آنے لگے تو راستے میں 3 پتھر پڑے تھے جنہوں نے آواز لگائی کہ اے داؤد ہم کو اٹھا لو۔ جناب داؤد نے ان پتھروں کو اٹھا لیا، اور جب وہ آئے تو وہ زرہ ان کو پہنائی گئی تو ان کے جسم پر بالکل ٹھیک اتر آئی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے جالوت کے مقابلے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جناب داؤد جب جالوت کے مقابلے میں پہنچے تو انہوں نے اپنے گوفنے میں ایک پتھر رکھ کر ان کی طرف پھینکا، گویا کیونکہ ان کے پاس ان 3 پتھروں کے علاوہ جسے انہوں نے راستے میں اٹھا لیا تھا لڑنے کا اور کوئی سامان نہ تھا۔ وہ پتھر ٹھیک جالوت کی پیشانی پر لگا۔ جالوت جو ایک زبردست ہاتھی پر سوار تھا اور شاندار تاج پہنے ہوئے تھا اور آلات حرب سے آراستہ تھا، چکرا کر گر پڑا اور وہیں مر گیا۔ پھر انہوں نے ایک پتھر لشکر کے دہانے طرف اور ایک بائیں طرف مارا جس سے سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ جناب داؤد کو سلطنت مل گئی اور ان کی شادی طالوت کی لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔